قول ثابت کی برکت سے. اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، وہ قول ثابت لا الہ الا اللہ. تو یہ ثبوت اپنے اندر پیدا کرو، اس کلمے کو سمجھ کر اس کے ادراک کے ساتھ. ادراک بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ کو پہاڑ کھودنے کی دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ صرف دو بنیادی نقطوں کو سمجھ لو. یہ لا الہ الا اللہ اس کے دو رکن ہیں. لا الہ ایک رکن ہے اور الا اللہ دوسرا رکن ہے. بس یہ دو ارکان ہے کلمے کے، ان کو پہچان لیں. لا الہ رکن نفی ہے جس کا معنی کوئی معبود نہیں. اس کو پہچان لو اور پہچاننے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ اس پر کہ کوئی معبود نہیں. اب نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی زمین کے اوپر، نہ کوئی زمین کے اندر، نہ کوئی لاہوری سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار. کوئی سرکار نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ کلمہ لا الہ نفی کی بنیاد. جب نفی آ گئی، نفی مطلق ہے، کسی استثناء کے بغیر اور کسی تخصیص کے بغیر مطلق یہ نفی ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کسی دور میں نہیں ہے، کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی مقام پر نہیں ہے، کسی گاؤں کوٹ میں نہیں ہے. یہ رکن نفی ہے. نفی کو سمجھو، نفی کو پہچانو، پھر رکن اثبات آگے آ جاتا ہے. الا اللہ، صرف ایک اللہ، باقی سارے معبود جو بنائے گئے، تراشے گئے، وہ معبودان باطلہ ہے. صرف ایک ہی معبود حق ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے. بس یہ دو بنیادیں اس کلمے کی، نفی کی بنیاد اور اس بات کی بنیاد. اس کو پہچان لو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو پہچان لو اور پہچان لینے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ. رکن نفی کو اختیار کر لو، رکن اس بات کو اختیار کر لو. یہ ہے اصلها ثابت، مضبوط اس کی بنیادیں ہیں، مضبوط اس کی جڑیں ہیں. مضبوط بناؤ. پھر یہ کلمہ سرسری نہیں ہے، یہ کلمہ ایسی گواہی نہیں ہے کہ تم اس گواہی کو بغیر فہم کے ادا کرتے رہو. گواہی کا فہم ضروری ہے. اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو، وکیل آپ پر چرا کرے، گواہی دینے آپ گئے ہیں اور آپ کو گواہی کا علم نہ ہو تو آپ کی گواہی مسترد ہو جائے گی. اس کی آپ کو سزا مل سکتی ہے. یہ تو دنیا کی گواہیاں ہیں، جبکہ توحید کی گواہی اعظم الشہادہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی. یہ بغیر علم کے کیسے قابل قبول ہوگی؟ علم حاصل کرو، ادراک حاصل کرو، اس علم اور ادراک پر پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ. جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، بڑی مضبوط جڑیں، ان مضبوط جڑوں کی طرح اس کرنے کا عقیدہ اختیار کر لو اور ٹھوس ہو جاؤ، ٹھوس بنیادیں اختیار کر لو. فَرُوحَ فِي السَّمَاءِ. اور پھر اس کی جڑیں جب مضبوط ہوئی تو اس کی شاخیں اور پتے آسمانوں کی طرف دراز ہو چکے. اب جو عمل کرو گے اوپر کو جائیں گے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. اللہ ان اعمال کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ ان اعمال کو قبول کرے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سمجھو کہ خالی کلمے کی معرفت اور لا الہ الا اللہ پر جم جانا کافی نہیں، عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. تمہیں جنت کی وراثت دی جائے گی تمہارے عمل کی برکت سے. عمل کرو. اللہ کے پیارے پہ عمل نہیں کرتے. ان سے بڑھ کر موحد کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر توحید کا پرچار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر عقیدے کا فہم کسے ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کھجور کے درخت کی طرح ٹھوس اس کلمے کی جڑیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر کی حیات مبارکہ کا آخری ایام ہے اور آپ کو مسجد لے آیا جا رہا ہے. دو بندے سہارا دے کر آپ کو چلا رہے ہیں. قدموں میں جان نہیں ہے، چل نہیں سکتے، قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور اس حالت میں بھی آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. تو عمل کی کس قدر حاجت ہے؟ یہ شیطان کی
ایک سازش ہے، اس کا ایک وسوسہ ہے جو پیدا کرتا ہے کہ تم تو موحد ہو، تمہاری بخشش توحید کی برکت سے ہو جائے گی، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ خالی کھجور کی جڑیں کافی نہیں ہے، صرف جڑیں ہو باقی کچھ نہ ہو تو کیا وہ کارآمد ہوگا درخت؟ نہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور شاخیں اور پتے آسمان کی طرف ہیں جو کہ عمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس کلمے کی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد عمل صالح پر توجہ دو، ہر آن آپ کا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو، پھر عمل ہو، اس عمل کی اساس بھی لا الہ الا اللہ ہو، عمل کرنا بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر ہو، نمازیں ہو، روزے ہو، حج و زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، ان سب کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، توحید ان کی اساس ہے۔ یہ ایک مرغوب ایسا تعلق جو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اس سے حقیقت حال واضح ہوتی ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل ہے، عمل کو اختیار کر لو، عمل کو اختیار کر لو، جیسا کہ سلف صالحین کا کردار تھا، وتیرہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم بالعمل جميعا، ہم نے پیارے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا لیا ہے، جو وہی ادھر کی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس سے صحیح تعلق قائم کرنے والوں مضبوط عقیدہ اختیار کر لو، اور پھر اپنے عمل کی بلندی کی طرف توجہ دو جو آسمانوں کی طرف جائے، اور تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ ہم نے ایک چوتھی چیز کا ذکر کیا تھا ایک حدیث کی روشنی میں۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، ان من الشجر شجرۃ، ایک درخت ہے، مثلھا کمثل المؤمن، اس کی مثال ایک مومن موحد کی ہے۔ وہ درخت ایک مومن جیسا ہے، ایک موحد جیسا ہے، اس کی ایک نشانی ہم بتا دیتے ہیں، لا يتحات ورقها، اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ حدثونی ما ہی، ذرا مجھے بتاؤ وہ درخت کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر اس حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ وقع الناس بشجر بوادی، لوگوں کے ذہن جنگل کی طرف چلے گئے، درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود تھے، لیکن کوئی جواب نہ دے سکے، سب خاموش رہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال ہے کہ انہا نخلا، یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں نے حیا کی بنا پر جواب نہ دیا کہ جہاں میرے والد گرامی موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں، اور جہاں افضل و حاضر امہ ابو بکر صدیق موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں، وہاں میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب سارے صحابہ خاموش رہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود جواب دیا کہ انہا نخلا، وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے۔ بعد عبداللہ بن عمر اپنے والد سے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہو چکا تھا، مگر میں حیا کی بنا پر خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ اور کبار صحابہ موجود ہیں جو کہ خاموش ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے، میرا جواب دینا مناسب نہیں۔ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا اگر تم یہ جواب دے دیتے، تمہارا یہ جواب مجھے دنیا کی ساری دولتوں سے محبوب ہوتا۔ علم ایک دولت ہے، علم ایک خزانہ ہے، اور علم بھی وہ جس کے تانے بانے عقیدہ توحید سے جڑتے ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو، دنیا کے خزانے ایک طرف ہو، اس علم کا ایک نقطہ ان تمام خزانوں سے قیمتی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو اس درخت کی مثال ایک مومن موحد کی ہے جس کا سینہ لا الہ الا اللہ کے نور سے روشن ہے، پتے نہیں جھڑتے اس درخت کے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پتوں کا اونچا ہونا اور پتوں کا نہ جھڑنا
ان مثالوں سے کیا سمجھایا جائے؟ ایک تو کلمہ طیبہ کی برکت سے عمل اوپر کو پرواز کرتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا پتے نہیں جھڑتے، مانو وہ عمل ضائع نہیں ہوتے، دعائیں مسترد نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کلمے سے صحیح معنی میں تعلق جوڑو گے، صحیح معنی میں تعلق قائم کرو گے، تمہارے عمل اوپر کو پرواز کریں گے اور جڑیں گے نہیں، گریں گے نہیں، بلکہ قائم رہیں گے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دعائیں کرو گے، رد نہیں ہوں گے، اللہ قبول کرے گا۔ یہ اس کلمہ طیبہ کی برکت ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عمل کرنے کی اور دعائیں کرنے کی برکت ہے۔ دعائیں قبول ہوں گی، عمل قابل قبول ہوں گے، اور کوئی چیز مسترد نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بشارت ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ آؤ تمہیں قیامت کی خبر دے، بڑی ہولناک خبر۔ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، کالے اور سیاہ ہوں گے، گرد و غبار کی تہیں جمع ہوگی۔ کیا ان کا قصور ہے؟ یہ لوگ بد کردار تھے؟ فرمایا نہیں، با کردار تھے۔ عاملۃ، عمل کرنے والے، اور ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، بے تحاشا عمل کرنے والے، لیکن تصلی نار حامیہ، دہتی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ جہنم کے کوئلے اور جہنم کے شعلے انہیں پسند کر دیں گے، حالانکہ عمل کرتے تھے، عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، ریاستیں کرتے تھے، دین کی خاطر ٹکریں مارتے تھے، مگر عمل قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو مثال اللہ نے بیان کی کلمہ طیبہ کی، اس مثال کے جو آثار اور نتائج ہیں ان پر یہ غور نہیں کرتے تھے۔ عقیدے میں دھرار آ جائے، عمل میں اگر خلاف سنت راستہ اپنا لو، ساری محنتیں رائگاں ہیں اور ساری کوششیں بیکار ہیں۔ لیکن ایک مومن موحد کی مثال اگر کلمہ طیبہ صحیح فہم کے ساتھ قبول کر کے گہرائی اور مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم کر لو گے، اور عمل کی شاخیں سنت مصطفیٰ کی اساس پر آسمان کی طرف دراز کرو گے، کوئی نیکی نہیں گرے گی، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر عمل قابل قبول ہوگا، ہر دعا عند اللہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی بعض حدیث کے مطابق کچھ بندوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قیمتی دستاویز پہ ان اعمال کو لکھ کر اپنی مہر لگا کر محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کی مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی۔ یہ مہر اسی عقیدہ توحید کی اساس پر لگتی ہے، عقیدے کے فہم کی اساس پر لگتی ہے کہ اللہ عمل کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے ایک کھجور اخلاص کے ساتھ خرچ کی۔ اخلاص میں عقیدہ شرط ہے، اخلاص میں ریاکاری سے بچنا شرط ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کر کے وہ بھول چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیا۔ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، مگر کھجور تو قیامت تک بڑھے گی، قیامت تک بڑھتی رہے گی، حتیٰ تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے جب بندہ اپنے میزان کی طرف بڑھے گا، اپنے ترازو کو دیکھے گا جہاں اعمال تولے جائیں گے، یہ کھجور ایک پہاڑ کے مانند اس کے ترازو میں پڑی ہوگی۔ اللہ حفاظت بھی کرے گا، اللہ بڑھائے گا بھی۔ ایسی قبولیت ہے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کر لو، اسی بنیاد پر عمل صالح کو استوار کر لو، تو وہ عمل قابل قبول بھی ہوں گے۔ ایک پتا تک نہیں گرے گا، ایک پتا تک نہیں جھڑے گا، جبکہ بہت سے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے تو بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ
بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کی دن آئیں گے عمل لے کر، اور وہ عمل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح۔ آپ کبھی مری گئے ہو، بلندی پر چڑھ کر چوٹیوں کو دیکھیں، ایک چوٹی، دوسری چوٹی، تیسری چوٹی، ہر چوٹی دوسری سے اونچی اور بلند۔ اس طرح قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوں گے، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان سارے اعمال کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا، کوئی عمل باقی نہیں بچے گا۔ لمحہ فکری اللہ کے بندو، اس مثال پر بار بار غور کرو۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ جاؤ کھجور کے درخت کے پاس جا کر اس پر غور کرو، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، یہ درخت اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت، ہر چیز اس کی مفید ہی مفید ہے، جڑیں بھی مفید ہے، تنا بھی مفید ہے، شاخیں بھی مفید ہیں، پتے بھی مفید ہیں، پھل بھی مفید ہیں۔ پھل کچا ہو تو کھانے کے قابل ہے، پک جائے تو کھانے کے قابل ہے، سوکھ کر چوہارا بن جائے تو کھانے کے قابل ہے۔ یہ پھل خراب نہیں ہوتا، اس کا آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، پورا سال کھا سکتے ہیں، اور پورا سال کھانے کے بعد نئی فصل آپ کے لیے تیار ہے، پھر کاٹو اور پھر کھاؤ۔ کھجور کے درخت کو بار بار دیکھو، بار بار اس پر غور کرو، یقیناً آپ کے سامنے منہج واضح ہوگا، عقیدہ کے تعلق سے، عمل صالح کے تعلق سے، اور پھر کھجور کے پھل کے تعلق سے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر اسی مثال کو ایک اچھے اسلوب سے بیان کیا تاکہ اور فہم اجاگر ہو جائے اور بات کھل کر سامنے آ جائے۔ دراصل وہ بات کر رہے تھے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کیسے داخل ہو یہ بھی اگر غور کرنا ہے تو کھجور کے درخت کو دیکھو جو پورے اسلام کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ ابن قیم فرماتے ہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے۔ اسلام میں تین بنیادیں ہیں، ایک عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق حسن، اور تینوں چیزیں باہم مربوط ہیں، عقیدہ، عمل اور اخلاق حسنہ۔ پھر انہیں مثال درخت سے دی، کھجور کے درخت سے، کہ کھجور کی جڑیں بمنزلہ عقیدہ ہے، اور کھجور کے پتے بمنزلہ عمل ہے، اور کھجور کا پھل بمنزلہ اخلاق حسنہ۔ یہ شیرینی اور مٹھاس، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مثل المومن کمثل النحلہ بھی فرمایا کہ مومن کی مثال تو شہد کی سی ہے، شہد کی مکھی کی سی ہے جو عمدہ پھلوں کو چوستی ہے اور عمدہ چیز برآمد کرتی ہے، اس کے پیٹ میں داخل ہونے والی چیز بھی عمدہ ہے اور اس کے پیٹ سے برآمد ہونے والا شہد بھی عمدہ ہے۔ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھی چیزوں کو چوسے، اچھے پھلوں کو چوسے، جس کی اساس کتاب و سنت ہے۔ عہد الحدیث تم کو مبارک ہو، تمہارا علم وہ ہے جو عرش الہی سے اترا ہے، یہ دائیں بائیں کا کھیل نہیں، یہ زمینوں والوں کے فرمودات نہیں، ان کے ملفوظات نہیں ہیں۔ تم اس علم کے پیروکار ہو جو براہ راست جبریل امین کے ذریعے قلب اطہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا عرش الہی سے، اسی کو تم چوستے ہو، اسی کو اپنے اندر داخل کرتے ہو، وہی تمہارے دل و دماغ کی خوراک ہے۔ پھر اچھی چیز کو برآمد بھی ہونا چاہیے۔ مومن عمدہ عمل کرتا ہے، عمدہ عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور صاحب اخلاق حسنہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں اگر اخلاق کی کمی ہو تو پھر بھی یہ عمارت ناقص ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال مکمل نہیں ہوگی، مومن اخلاق حسنہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کی گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ تم صاحب عقیدہ ہو، تمہیں تو بڑا کڑوا ہونا چاہیے، نہیں، مومن کو شہد ہونا چاہیے، شہد کی طرح میٹھا ہونا چاہیے، شہد کی مکھی کی طرح اپنے اندر
اچھی چیزوں کو داخل کرے، اچھی چیزوں کو برآمد کرے۔ ان مثالوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم منہج کو اجاگر کیا، اس عظیم منہج کو روشن کیا۔ تو اس سے جو باتیں حاصل ہوئیں وہ انتہائی قابل غور ہے۔ تو کھجور کے درخت کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نسب و علم کا تعین کیجیے، درخت کو بار بار دیکھو اور درخت کے ان بہت سے امور کو سامنے رکھ کر اس کی ہر چیز مفید ہے۔ مومن بھی ایک کھجور کا درخت بن جائے جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو، دور والوں کے لیے سایہ مہیا کرے، اور جو قریب آئے اس کو پھل کھلائے۔ سوکھ جاتا ہے پھر بھی اس کی ہر چیز منفعت کا باعث ہے، اس کا تنا بھی کام آتا ہے، اس کی شاخیں بھی کام آتی ہیں، اگر کھود کی جڑیں نکال لیں جڑیں بھی کام آتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ضائع ہو۔ مومن بھی ایسا پاکردار ہو اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہو، مٹھاس ہی مٹھاس ہو، عقیدے کی قوت ہو، عمل صالح کی برکت ہو اور اخلاق حسنہ کی مٹھاس ہو۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مومن کی کامیابی پر منتج ہوں گی، اور ایک مومن کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاں دلوائے گی۔ یہ مثال بہت سے پہلوؤں سے قابل غور ہے۔ کھجور کے درخت کو آپ بار بار دیکھتے ہیں، اللہ کی شان سامنے آتی ہے، اور اس درخت کو دیکھ کر یقیناً ہمیں اصلاح کا موقع مل سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں۔ والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں عقیدے کا رسوخ عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی برکات سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رحمت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمارے ملک سے اور ہر اسلامی ملک سے اس کو اٹھا دے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے، مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو علم سے، علم نافع سے منور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جمیل اہل سندھ اس کھجور کے درخت کی مثال سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جو علم نافع حاصل ہو رہا ہے، اس سارے علم کی ترجمانی ہماری دعوت ٹھوس عقیدے کی ہے، ہماری دعوت اس عمل صالح کی ہے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے، اور ہماری دعوت اخلاق حسنہ کی دعوت۔ اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دروس بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لگ بھگ 1100-1200 مساجد ہماری، ہر جمعے یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ ہمارے دعات اور مبلغین اپنے اپنے مراکز میں شب و روز اسی دعوت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور بحمدللہ جو منہج جمیع اہل سندھ کا ہمیں اپنے شیخ اور اپنے مربی شیخ العرب والعجم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ سے حاصل ہوا، اور جو ان کی تربیت کے نقوش ہیں وہ اجاگر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ دیار سندھ میں خاص طور پہ اور عمومی طور پر پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے بے شمار علاقوں میں اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ اسماء و صفات کے تعلق سے میں اپنے شیخ کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جانشین سمجھتا ہوں، جنہوں نے اس علم کی شمع کو روشن کیا، منور کیا، اور چراغوں سے چراغ جلائے، اور آج یہ انہی کے الحمدللہ آثار اور محنتوں کے نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً اس سرزمین کے درختوں کا ایک ایک پتا اور ریت اور مٹی کا ایک ایک ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ہمارے شیخ نے توحید و سنت کو بیان کیا اور اس کی ترجمانی کی۔ الحمدللہ ہماری سالانہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے پورے ایک پرسکون احتشام سے،
گزشتہ سال نہیں ہو سکی کرونا وائرس کی بنا پر، اس سال اس کی تاریخ ہم نے مقرر کر دی 9 اور 10 اپریل۔ یہ تاریخ نوٹ کر لیجیے اور اس تاریخ کے مطابق تیاری بھی کیجیے اور اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ بڑا صدقہ جاریہ آپ سب کے لیے ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حالات سازگار ہوں تاکہ یہ کانفرنس منعقد ہو سکے۔ اور بالفرض اگر حالات میں کوئی اونچ نیچ ہوئی اور بعض اوقات تحفظات گورنمنٹ کے عوامل کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر نیا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن اب تک انشاءاللہ ایک عزم راسخ ہے کہ 9-10 اپریل کو یہ کانفرنس منعقد ہوگی۔ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں اور جو بھی اس کانفرنس کی تشہیر کے ضروری تقاضے ان کو ادا کیجیے تاکہ محنت سے اس پروگرام کو کامیاب کر سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور